السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام شاہین اختر ہے اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔ اگر میری باتیں اچھی لگیں آپ کو، اگر آپ کی معلومات میں اضافہ ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت بہت جزاک اللہ۔ اور آج میں جس چیز سے آغاز کروں گی وہ ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کھانا، کہ وہ کیا چیز کھانا پسند کرتے تھے اور کس چیز پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے۔ آج کل کے ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں ہم نے یہ رواج بنا لیا ہے کہ ٹیبل پہ بیٹھ کے، چیئر پہ بیٹھ کے تو ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں، ٹیبل پہ رکھ کے چیئر پہ بیٹھ کے۔ تو وہ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ٹیبل پہ کھانا جو ہے، ہمارے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور ان کے صحابہ جو تھے وہ ہمیشہ چٹائی پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے۔ مطلب کبھی بھی ایسے نہیں ہوا کہ انہوں نے اونچی جگہ پہ رکھ کے کھانا تناول فرمایا ہو، وہ ہمیشہ چٹائی پہ ہی رکھ کے کھانا کھاتے تھے۔ کیونکہ اونچی جگہ پہ جو رکھ کے کھانا ہے وہ اس زمانے میں ایک تکبر کی نشانی سمجھا جاتا تھا کہ شاید یہ تکبر ہے، لوگوں میں آ گیا ہے تو کھانا اوپر رکھ کے کھایا جاتا ہے۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی وہ چھوٹی چھوٹی تشتریوں میں کھانا تناول نہیں فرماتے تھے، کیونکہ چھوٹی چھوٹی تشتریوں کا استعمال اہل طرف کے یہاں ہوتا تھا، اور ان کے بعض تشتریاں ایسی چیزیں جیسے اچار، چٹنیاں رکھی جاتی تھی جو ہضم کے لیے مفید ہوتی تھی۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ کے یہاں امیروں کے یہ چونچلے ہوا کرتے تھے۔ تو نیز یہاں تک کہ یہ جو کھانا وہ کھاتے تھے وہ ان کے لیے ہضم کے لیے جو چھوٹی چھوٹی تشتریوں میں ہم لوگ کھاتے ہیں، اور ہم لوگ ایون کہ ہم اپنے گھروں میں بہت سارا کھانا کھا لیتے ہیں اور ہمیں ہضم کرنے کے لیے اس کو بہت ساری کوشش کرنی پڑتی ہے، کبھی کبھی ہمارا کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ تو ہمارے جو صحابہ کرام تھے یا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، ان کے صحابہ اور سارے، تو یہ جو ایسی چیزیں کھاتے تھے تو ان کو کبھی بھی ہاضمے کے لیے بیرونی ذریعے سے کچھ کام لینے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ ہمارا کھانا ہضم نہیں ہو رہا۔ تو جو وہ کھاتے تھے وہ بڑے برتن ہوتے تھے، اور وہ کئی لوگ ایک ہی جو ہے نا وہ اکٹھے کھانا کھاتے تھے ایک ہی برتن میں۔ ہم لوگ آج کل کیا ہو گیا کہ چھوٹے چھوٹے برتن ہیں ہمارے گھروں میں، ہم الگ الگ کھاتے ہیں، لیکن اس زمانے میں بڑے برتن، کھلے برتن میں اکٹھا کھانا کھایا جاتا تھا، جو کہ ایک برکت کی بھی مانا جاتا ہے کہ یہ برکت کی صلاحیت ہے۔ اور اسی طرح ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی چھنی کا آٹا چھانا ہوا روٹی نہیں کھائی، کیونکہ اس زمانے میں تو چھنی تھی ہی نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ میدے کی جو چپاتی ہوتی ہے وہ کبھی نہیں کھائی، ہمیشہ جو کی روٹی جو ہے وہ بغیر چھنے ہوئی آٹے کی وہ کھاتے تھے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ جو میدے کی روٹی ہے یا چھنی سے چھان کر کھانا جو ہے وہ منع نہیں فرمایا اس کا کہ آپ نہیں کھا سکتے، لیکن آپ کھا سکتے ہیں۔ اور آج کل روٹین ہماری یہی ہو گئی ہے ہم لوگوں کی، ہم ایسی چیزیں کھاتے ہیں، تو منع نہیں فرمایا، لیکن یہ ہے کہ ہم لوگوں کی صحتوں پہ یہ چیز بہت اثر انداز ہو رہی ہے۔ ہم لوگوں کی صحتیں اسی وجہ سے خراب ہو رہی ہیں کہ ہم لوگ یہ چیزیں جو پرانی چیزیں تھیں وہ چھوڑ دی ہیں، ہم نے نئی چیزیں اپنانا شروع کر دی ہیں اور کھانا شروع کر دی ہیں۔ تو لہٰذا مقصد یہ نہیں ہے آپ کو چیزوں کو ہٹانا، ان سے ہٹانے کا مقصد نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک آگاہی، ایک معلومات کے لیے آپ کی معلومات میں اضافہ ہو جائے، کیونکہ آج کل ہمارے پاس پڑھنے کا ٹائم اتنا نہیں ہے، ہم لوگ پڑھتے نہیں ہیں، ہم لوگ اپنی پیچھے ہسٹری کو نہیں پڑھتے، اسلام کو نہیں پڑھتے۔ بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں اور بہت سارے نہیں بھی پڑھتے، تو لہٰذا ہماری نالج میں اضافے کے لیے یہ سب میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اور آگے یہ ہے کہ خرگوش کا کھانے کا حکم، کیونکہ میں نے بھی سن رکھا ہے اور کافی لوگوں سے سنا تھا کہ خرگوش جو ہے وہ نہیں کھانا چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں کھانا چاہیے۔ تو اس وجہ سے یہ چیزیں بہت ضروری ہیں ہماری زندگی میں کہ ہم ان کو ریڈ کریں، ہم ان کو جانیں، ہم جاننے کی کوشش کریں۔ تو خرگوش کا کھانے کا حکم کچھ یوں اس طرح سے ملتا ہے مجھے کہ حضرت انس
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مکہ اور مکرمہ کے درمیان ایک جگہ ہے، وہاں کے قریب سے وہ گزر رہے تھے تو وہاں انہوں نے ایک خرگوش کو دیکھا اور صحابہ کرام رضوان اللہ عنہ ان کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگے، چنانچہ اس کو جا پکڑا اور پھر اس کو لایا گیا اور ابو طاہا کے پاس لایا گیا اور ابو طاہا نے اس کو تیز دھار پتھر سے ذبح کیا۔ اب جہاں پہ جب ہم سوچتے ہیں کہ ذبح کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حلال ہے، تو ذبح کیا، اب اس کو کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے؟ پھر انہوں نے یہ جو خرگوش تھا یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، تو اس سے جو ہے وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھایا تھا، کیونکہ وہ انہوں نے ان کو دیا تو انہوں نے تحفتاً تو انہوں نے لے لیا۔ تو آگے یہ ہے کہ ہمیں اس باب میں یہ ملتا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت محمد بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مروی ہے کہ حضرت انس کی حدیث حسنہ میں یہ صحیح ہے کہ خرگوش کھانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں اور بعض اہل علم نے خرگوش کھانے کو مکروہ کہا ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ اس کو حیض آتا ہے، جبکہ اس کا مطلب یہ ہے، کھانے کا مطلب ہے کہ یہ کھانا جائز ہے، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو قبول فرمایا تھا۔ اور ایک جگہ پہ اور مجھے اس کی روایت ملتی ہے کہ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس دن ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس فلاں جگہ تھے، وہاں خرگوش کا کیا قصہ تھا پیش آیا تھا، اس کو بیان کیجئے۔ تو حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک عرابی نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خرگوش ہدیہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو ان کو کھانے کا حکم دیا کہ اس کو کھاؤ۔ تو اس سے ہمیں یہی ملتا ہے کہ جو خرگوش ہے وہ کچھ لوگ بعض علم والے جو ہیں، جو علم کے عہدے پہ فائز ہیں یا علم، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو حیض آتا ہے تو اس کو لہٰذا نہیں کھانا چاہیے۔ لیکن اگر ہم حدیث پیچھے اپنی صحیح بخاری میں یا ان میں اٹھا کے دیکھیں تو وہ ہمیں ملتا ہے کہ یہ کھانا جائز ہے، اس کو ہم کھا سکتے ہیں۔ اگر اس کو نہ کھایا جاتا تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں منع فرما دیتے کہ اس کو کھانا صحیح نہیں ہے۔ تو آج کا جو چیپٹر تھا وہ یہیں پر تھا، اور ابھی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤں گی۔ جو مجھے دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دلی حاجات اور خواہشات کو پورا کرے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ، اے میرے مولا ہماری مدد فرما، یا اللہ ہماری رہنمائی فرما، یا اللہ ہم بہت گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، مولا جو بھی ہیں تیرے بندے ہیں، اے مولا اپنی رحمت سے ہماری مدد فرما۔ یا اللہ جو مسلمان جہاں جہاں ہیں اپنی حفظ و امان میں ان کو رکھنا، اے مولا کریم ہم سب کی مدد فرما، یا اللہ میری بھی مدد فرما، کسی کی تو فعل مدد فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان، آمین یا رب العالمین۔